الحمدللہ برو. آپ سنائیں. یار آپ لوگ میری کافی کو دیکھ کے جیلس تو نہیں برو ہو رہے کافی چینج کرتے ہیں آپ؟ نہیں bro, مگس چینج یہ کر لیں نہیں یار bro, پلیز. یہ نہیں یار یہ what a ویسے beautiful یہ coffee man سبحان اللہ. دیکھنے میں اچھی ہے لیکن یہ پینے میں یار bro black coffee is love man. یار یقین کریں. بہت زیادہ ہو جاتا ہے. نہیں, I was thinking کہ یار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں, کتنی اور زیادہ ہیں. کافی کی بات کریں تو سبحان اللہ. کافی تو سب سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ جو اس کی آواز ہے ایک سے نا بڑھ یہ کر جو ایک ہے. سبحان اللہ. Oh my gosh. ابھی یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی نے کہا تھا پاکستان کا نا, پاکستان میں تو چائے لوگ والے ہیں, لکھا تھا کسی نے پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو چائے کی امپورٹ بند کر دیں. ہاں ویسے بات ٹھیک ہے, اتنا ہم لوگ جو امپورٹ کرتے چائے ہیں. بہت پیتے ہیں. اچھا آئی ہیو نیور بین اے فین آف چائے یار, پتہ نہیں کیوں اچھا برو. مجھے Same here. مجھے ہر یونیورسٹی میں جاتا ہوں, ہر جگہ جاتا ہوں تو اچھا مجھے مجھے کافی بھی بہت پسند ہے, اور لیکن چائے بھی, مطلب ایسا نہیں ہے کہ اونلی چائے یا اونلی میں کافی. I never have a tea time. I never, میری فیملی بیٹھتی ہے ہم چائے پی رہے ہیں, واٹ ٹھیک ہے بس میں تو نہیں پیوں گا. تو لوگ نا یہ چائے جو ہے نا بہت ٹرینڈ بن گیا, وچ از گڈ ٹرینڈ الحمد للہ, اچھا ہے. لیکن آپ جوس ٹرینڈ بھی شروع کریں نا, یا آپ دما ٹرینڈ بھی شروع کریں. دو ٹرینڈ چل رہا ہے آپ کے گھر میں, بس آپ کے گھر ہر یونیورسٹی میں ٹاک کے بعد نا چائے, میں کہتا ہوں میں چائے نہیں پیتا, اور وہ حیران ہوتے ہیں مجھے تو ایسے لیتے ہیں میں کفری کلمات کہتی ہیں چائے نہیں. ہاں ایگزیکٹلی. نہیں میں چائے نہیں پیتا, آپ اسے کیا کریں دبا کر کے. تو میں گرین ٹی لیتا ہوں. تو ہاں تو الحمد للہ دس کافی از یو نو آپ کی میٹل بزم بڑا زبردست کرتی ہے. ایگزیکٹلی. نہیں یار آپ کو نائس شرٹ ابو سعد, آج شرٹ پہن کے آئے ہیں آپ. ابو سعد نے بتایا کہ تین جو کام یہ 3 کام کرنے ہیں برو, آج ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ایٹ پرے لفٹ کمال ہے یار برو, ویسٹ فیملی ٹائم مین. وہ جو گیپ ہے نا بیچ میں, جو ایٹ کے بعد تھوڑا سا فیملی ٹائم ہے, پھر ایک بار تھوڑا برو سا صرف یہ 3 کام ہیں, ان پہ آپ پکے ہو جائیں, پھر آگے کا شیڈیول میں آپ کو بعد میں پھر سوچیں گے. لیکن یہ نائٹ شرٹ ماشاء اللہ, ایٹ پرے اینڈ لفٹ. شرٹ چھوڑی بڑی دے نا, اگر باقی شیڈیول لکھ لیں گے تو شرٹ چھوڑی بڑی ایب سب جائیں گے. اللہ اکبر. اخوان کیسا رمضان جا رہا ہے یار آپ لوگوں کا فی الحال؟ سو فار سو گڈ الحمد للہ. آپ بلکہ سنائیں کیسی آپ کی تو تراویحاں بحریہ کی سائڈ پہ سیشنز؟ ونڈرفل. This Ramadan is a bit more hectic than the previous ones. اس میں ذرا 45 منٹس کا ٹریول ون سائڈ کرنا ہوتا ہے, پھر واپس آنا, تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ٹریولنگ بن جاتی ہے, اینڈ دین لیکچرز اینڈ دین دس شو اینڈ یو نو آل دیٹ اسٹف. انفیکٹ یہ آئی تھنک پچھلے 2 سالوں کے بعد تھوڑا سا بیک ٹو اولڈ کائنڈ آف رمضان آیا ہے. اچھا میں ابھی تک 2-3 دن گزر کے ہیں, ابھی تک جو ہے نا ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہوا ہے ٹائم شاید روٹین وائز. یس اصل میں یہ اکثر نا ہو جاتا ہے بیکاز ہم لوگ اس سے پہلے بالکل اور روٹین چل رہی ہوتی ہے, بالکل ایسے پھر آپ جلدی سو رہے ہوتے ہیں, چیزیں کھانے پینے کی. اور ویسے بھی نا رمضان کے دن میں اگر رمضان کے ٹائم میں جو آپ نے اسکیجول کیا ہوا نا, اس سے آف اسکیجول کوئی چیز آپ کے آ جائے نا اگر کمٹمنٹ, تو پھر آپ کا دن وہ اکثر ڈسٹرب کر دیتی ہے. یعنی فار ایگزامپل آج میرا اسکیجول تھا کہ میں نے اپنا جو ٹائم گزارنا ہے وہ گزارنا ہے قرآن کے ساتھ ہے وہ سارا, تو وہ بحریہ یونیورسٹی میں ایک ٹاک آ گئی. اب اس کی وجہ سے when I came back to house اور بائک پہ گیا تھا تو پیاس بھی لگ رہی تھی مجھے. یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے نا, آپ اے سی والی گاڑی میں نہیں برو, بائک پہ جانا ضروری ہے یار, یہ دعوت ہے, یہ آدھی دعوت ہے یہ. چاہے بندہ روزہ خراب کر لے. I was craving for bike ride اور میں I was feeling sad honestly. اور جب میں بائک چلا رہا تھا نا I was like کہ تھا you got the reason why you were feeling sad. تو نے بائک نہیں چلایا تھا اس لیے, ٹھیک ہے. honestly I got that energy الحمدللہ. جلدی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں, do you have any regret in your life? کبھی کوئی پچھتاوا, کبھی کوئی چیز ریگریٹ ہوتا ہے لائف میں؟ ہوتے ہیں جنرلی چھوٹے موٹے, اور اسپیشلی جب بندہ دیندار اتنا نہیں ہوتا نا تو اس ٹائم بلکہ زیادہ ہوتے ہیں. اور جب وہ ہو بھی رہے ہوتے ہیں لائف میں تو یو اسٹارٹ ٹو فیل کہ یار کاش میں نے ایسے نہ کہا ہوتا, ایسے نہ کیا ہوتا. بٹ میرا پرسنلی جو ریگریٹ والی چیز تھی نا جو مجھے بڑی زور کی ہٹ کی تھی, وہ لاسٹ ایئر رمضان میں when my father passed away. اور میں انفیکٹ اس کے بعد بھی اکثر انفیکٹ جب سے رمضان اسٹارٹ ہوا ہے ابو کی جیسے یاد بہت آتی ہے. ایون جس دن میں پہلے دن یہاں پر آیا تھا نا, تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیا تھا, لیکن میرے تھرو آؤٹ نا ذہن میں کافی دیر تک پچھلا رمضان اور فرسٹ ہم نے جو پوڈ کاسٹ کی اینڈ واٹ ہیپن دا نیکسٹ ڈے, اور وہ ساری چیزیں نا بہت زیادہ ذہن میں چل رہی تھی. اور آج بھی جی بیسکلی کل رات واز دا بیسکلی ایگزیکٹ 1 year کمپلیٹ ہوا, بیکاز 3rd روزہ تقریباً مان رہا تھا آئی تھنک. تو بٹ اینی ویز انفیکٹ آج اور کل کچھ فیملی والوں کی بھی ویسی بات چیت ہوئی, کال شال ہوئی, ابو کا ذکر ہوا. تو جو آپ نے ریگریٹ کا سوال کیا نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ یار جب تک ہمارے قریبی, ہمارے لاؤڈ ونز ہمارے پاس ہوتے ہیں نا, ان کی ہم اس طرح قدر نہیں کر پاتے. اینڈ وی کائنڈ آف ٹیک جسٹ لائک دیٹ آل دی ادر نیماز,
that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, ہم ان کو بڑا لائٹ لیتے ہیں unless and until they're taken away. ایگزیکٹلی. تب ریئلائزیشن زیادہ ہوتی ہے. اور پیرنٹس کے معاملے میں تو آئی تھنک سبحان اللہ مطلب بہت زیادہ, بیکاز آئی تھنک بچے جتنے بھی ہوتے ہیں نا, یور پیرنٹس آپ سے ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے ہوتے ایز سچ, اینڈ یو ڈونٹ ریئلائز کہ یار وہ کیا کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں. اینڈ جب آپ مطلب میرے کیس میں یہ تھا کہ جب والد صاحب گئے نا تو مجھے کچھ چیزوں میں بہت زیادہ ہوتا تھا یار, یو نو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یار, مطلب سبحان اللہ پیرنٹس کی تو ڈیمانڈ اتنی معمولی سی ہوں گی نا, تھوڑا سا وقت دینا ہے, بات ایسے نہیں ایسے کر لو, گاڑی چل رہے رستے اس طرح سے چلے جاؤ, مطلب بڑی معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی ہم ان کو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں یار, ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑا ٹائم دیا پھر جلدی اٹھ کے نکل گئے. نہیں ایکچولی نا ہم لوگ باقی تمام دنیا والوں کے لیے نا ہمارا بڑا سافٹ کارنر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے دل میں ہم نے جن کو بٹھا کے رکھا ہوتا ہے نا کہ ہم نے یار ان سے اچھی طرح بات کرنی ہے, چاہے وہ لیٹس ٹاک اباؤٹ یو نو وائفس اینڈ ہسبینڈس یا دوست احباب ہیں, تو ان کی اگر تو کوئی بات بری بھی لگتی ہے نا آپ مینیج کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ جب پیرنٹس کی بات آتی ہے نا, چھوٹی چھوٹی بات بھی یو نو اٹ فیلز ایز اف کہ یار یہ کیسے آپ نے کہہ دیا, ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ایکچولی نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ وی آر سیلز وی ڈونٹ ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ہر چیز بتا دی ہے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جس میں کہ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, کہ انسان میں جو ایک ایسا پیریڈ آتا ہے, عمر کا حصہ ایسا آتا ہے کہ اس کو خلقت میں ہم کم کر دیتے ہیں. یعنی وہ آپ کی فزیک بھی ہے, آپ کی آئی سائٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, یعنی اتنی شارپ نہیں رہتی آئی سائٹ, پلس آپ کو پتہ ہے کہ یو نو یور ٹیتھ بیکمز ویک, کھا نہیں سکتے. سملرلی ہیونگ سیڈ آل آف دس یور مائنڈ بیکمز ویک, آپ کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے, آپ چڑچڑے بن جاتے ہیں. دین وائی آر وی ناٹ ریئلائزنگ اٹ, ٹھیک ہے. یہ اللہ کی سنت ہے نا, اللہ الذی خلقہ من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ اس ایج کو کہتے ہی ہے یعنی ویکنیس کی ایج, دا ایج آف ویکنیس اینڈ گرے ہیئر. ایک بچہ جو کتنا فریجائل اور ویک ہوتا ہے, ہم اس کو بڑا پیمپر کرتے ہیں, بڑا فریجائل ہوتا ہے, اس کو اٹھاتے بھی مطلب کہ اس کا کوئی ہاتھ پاؤں نہ نکل آئے, رائٹ. اللہ تعالیٰ اس ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا ان کی ایج کو بھی ضعفا و شیبا کہتے ہیں, یعنی ضعفا کے ساتھ شیبا ایڈ کیا کہ ویکنیس اینڈ گرے ہیئر, جس میں خیر ریگریٹس بہت سارے ہیں لائف میں, یعنی ہر انسان کو ہوتے ہیں کہ جو ہے نا, لیکن آئی تھنک اسمارٹ بندہ وہی ہے جو اس سے پہلے کہ نعمت چھن جائے اس سے پہلے اس پہ کام کرنا شروع کر دے, رائٹ. یعنی آپ کا جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ بیفور اینی نعمہ از ٹیکن اوے فرام یو یوٹیلائز دیٹ نعمت. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کثرت سے ضائع کرتا ہے, الصحت والفراغ, صحت اور فارغ وقت. اور ہم دیکھیں کہ سبحان اللہ ہم اپنے فارغ وقت میں کتنی جو ہے لاپرواہی برتی جا رہی ہے. اور یہ جوانی میں آپ کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, آپ کے پاس فزیکل اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے. اسی طرح تو جوانی کا سوال ہوگا نا, ہاں یعنی جوانی سوال ہے کہ تم نے اپنی جوانی کیسی گزاری. اور جو لوگ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے سائے کے شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ ینگ لگا جس نے, کیونکہ اس میں جوان صحت بھی ہے, ہارمونز بھی ہیں, ٹیمپٹیشنز کی پیک ہے, جو اس میں اپنے آپ کو کر لیتا ہے نا. ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑی کمال کی بات, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یعنی دور ہوں گے یا اپنی خواہشات کی پہلے کی, تو ہم دس از انڈیپینڈنس, رائٹ, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشنز. حالانکہ دس از ٹرو سلیوری. ایگزیکٹلی. ابن قیم کہتے ہیں ہر ربو من رک الذی خلقوا بہ فبلوا برک النفس والشیطان, کہ وہ لوگ بھاگے اللہ کی اطاعت سے نکل کے انڈیپینڈنس کی طرف, اینڈ دے ور کاٹ بائی شیطان اینڈ دیئر نفس, غلام بن کے رہ گئے اس کے. سو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ریگریٹس ہے, ریگریٹس ان لائف اینڈ دا ریگریٹس ان ہیئر آفٹر ایز ویل. سو میں یہ فیل کرتا ہوں برو کہ یعنی پرسنل لیول کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ یہ ہے کہ ابھی بھی گناہ گار ہیں, کہ وہی آیت ہے کل بنی آدم خطاؤن, کہ ہم غلطیاں تو کرتے رہیں گے, بٹ یو نو دی سنز وچ آئی کمیٹڈ انٹینشنلی فار انسٹنس, تو ابھی بھی نا ایک ریگریٹ ہوتا ہے یار, وائی ڈیڈ آئی ڈو دیٹ. حالانکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی آیات بڑی واضح نظر فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا.
اگر بندہ صحیح سنسیئر ریپینٹنس کرتا ہے, ٹھیک ہے, توبہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بٹ اسٹل آئی ڈونٹ نو سم ویئر ڈاؤن دا لائن آئی فیل یار آئی شوڈنٹ ہیو ڈن دیٹ. یار وہ جو ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ یار اس کا لذت تو ختم ہو گئی ہے, سبحان اللہ. لیکن دیٹ سین ریمینز. اچھا یہ سر مجھے فیلنگ تھوڑی سی آتی ہے کہ جو اپنے جہالت کے دور میں جو گناہ کیے تھے اور پھر اس پر اگر سچی توبہ کی ہے نا, تو الحمدللہ یہ یقین ہوتا ہے کہ اچھا الحمدللہ وہ اب ہاں clear وہ ہو جو گیا ہے نا ہوگا. کم از کم کہ زیادہ ریگریٹ انفیکٹ ان چیزوں پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو کمزوریاں اور کوتاہیاں نہیں جا پا رہی دین میں آنے کے بعد بھی کی ہوتی ہیں, اور اسپیشلی یہ کہ اگر وہ ابھی بھی فلی نہیں کنٹرول کی جاتی, کبھی کبھار بندہ پھر پھسل جاتا ہے, بندہ کہتا ہے یار یہ مسئلہ کہ, اور اس پہ پھر یہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ استغفار کی جو کنڈیشنز میں سے ایک ہے نا کہ وہ دوبارہ گناہ بنا نہ کرے, ایٹ لیسٹ کوشش. تو کبھی اور وہ لگ رہا تھا یار پتہ نہیں مجھے وہ معافی اللہ ملی بھی تعالیٰ نہیں نے ملی. قرآن میں ایڈ کر دیا نا وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا, وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے. یا شیخ یہ جو ہے نا یہ چیز مجھے بڑی وہ کر دیتی ہے کہ یار اللہ نے اسپیسیفکلی مینشن کر دیا وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا, وہ اصرار نہیں کرتے اس پہ. تو پھر انسان نا بڑا یعنی وہ جو خوف اور ہوپ کی کیفیت ہے نا اس کے بیچ میں, وہ ابن قیم کیا کمال فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے نا اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کا جو ہے نا ایفرٹ مشقت چلی جائے گی, یو ول فیل ریلیکس کمفرٹیبل, مگر نیکی رہے گی. اور گناہ کا جو لذت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی مگر گناہ رہے گا. اور ہم سے آج تک جو پاسٹ میں سن ہو گئے اس کی لذت ختم ہو چکی ہے, لیکن وہ گناہ ابھی تک باقی ہے. اور ایک مسلمان جو ہے نا کبھی بھی اپنے پاسٹ کے گناہوں کے بارے میں یہ نہیں ہوتا کہ بالکل سیٹسفائی نہیں ہوتا, ہمیشہ توبہ استغفار کرتا ہے, یا رب ان کو بھی معاف کر دے جو مجھے یاد ہے, ان کو بھی کر دے جو تجھے یاد ہے مگر مجھے نہیں یاد. اللہ کیونکہ بہت سارے ایسے واقعی گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو نہیں یاد آ رہے ہوتے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور دیکھیے سبحان اللہ, اگر ہم ریگریٹ سے بات کریں نا, واٹ اباؤٹ اے پرسن جو کہ 8 سال کام کرتا رہ گیا, ایک پیپر کی تیاری کرتا رہ گیا, میڈیکل کا پیپر ہے یا کوئی آرکیٹیکچر کا پیپر ہے, اینڈ آفٹر 8 years of struggle and striving اس نے ٹرپس کو کینسل کیا نہیں جا سکا, اس نے نیند پہ کمپرومائز کیا, وہ باہر کھانا بھی نہیں جا سکا, اور اس کے بعد جب وہ ریچ کرتا ہے ایگزامینیشن ہال میں اینڈ ہی ریئلائزز کہ او مائی گاڈ جس پیپر میں تیاری کرتا رہا وہ تو پیپر تھا ہی نہیں, پیپر تو اس چیز کا تھا. جسٹ امیجن دا ریگریٹ, جسٹ امیجن ایک انسان ساری زندگی سیڑھی چڑھتا رہ گیا, بٹ when he reached the top اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو سیڑھی غلط دیوار پہ لڑکی ہوئی تھی. ایک انسان ساری زندگی کسی کام پہ ایفرٹ کرتا رہ گیا مگر پتہ چلا یہ تو کام ہی میں غلط کر رہا تھا, تو انسان کتنا ریگریٹ فیل کرتا ہے. بٹ ہاؤ اباؤٹ اے پرسن جو کہ قیامت کے دن اینڈ اپ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اس کو پتہ لگ گیا کہ یعنی نو اماؤنٹ آف ریگریٹ کین میک اے مدر forget his child in this life. Then this life is not meant to serve you. Life is meant to throw curveballs at you. بالکل پھینکے گی. فائنینشیل وریز ہیں, ہیلتھ کنسرنس ہیں, کیا مسائل ہیں, اینزائٹی, ڈپریشن, مختلف کیسز ہیں. لیکن کوئی بھی آپ کو پریشانی یاد ہو اپنی زندگی میں, یا لوگوں کی پریشانی کہ جس میں ماں نے اپنے بچوں کو پھینک دیا ہو, یا جس میں بچہ بوڑھا ہو گیا ہو, بالکل ایسا. لیکن سبحان اللہ ایک ریگریٹ ایسا ہے اور ایک دن ایسا ہے کہ جس میں یعنی یوم تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید, کہ لوگ نا نشے میں ہوں گے. بالکل ایسا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نشے میں نہیں ہوں گے, اصل بات یہ ہے ولکن عذاب اللہ شدید, اس کا عذاب بڑا ہوگا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. جو سورہ حج کی شروع والی آیت ہے نا کہ اپنے رب سے ڈرو. ایکچولی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ بہت پاورفل آیت ہیں برو. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایڈریس کر رہے ہیں برو, مسلمز, نان مسلمز, ایتھیسٹ, جو مرضی ہے, اے انسان تیرے لیے بات ہے کیا, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈر نافرمانی کرنے سے. وائی ان زلزلۃ الساعۃ شیء یعنی عظیم, یعنی وہ جو اب دیکھیں جہنم کی تو بعد میں برو, بات میں اللہ اکبر, یعنی یہ جو زلزلہ ہوگا نا ساعہ کا قیامت کھڑے ہونے سے پہلے جو ہے گا, اٹس اے ویری بگ ایونٹ. اچھا برو, اگر بچہ کہے نا, بچہ کہے بابا میں نے ایک بہت بڑی گاڑی دیکھی, چھوٹا سا بچہ ہے, بابا بہت بڑی گاڑی دیکھی, وہ اپنے حساب سے کہہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہے وہ بچہ. ایک بڑا انسان کے بہت بڑی گاڑی دیکھی وہ الگ ہے, ایک کار ایکسپرٹ کہے کہ بہت بڑی گاڑی تھی اس کا الگ ہے. جب رب العالمین جو خود عظیم ہے وہ کہے شیء عظیم, تو اس کا کیا قولہ الحق, قولہ الحق, بالکل ایسے ہی ہے. اور یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلاتی ہوئی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو پھینک دے گی. برو مطلب دس انبلیویبل, یعنی انامیجنیبل, یہ بندہ یعنی سوچ نہیں دنیا میں آپ اس کو سکتا. یعنی اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست, یعنی یہ جو ریلیشن ہے نا, اٹ از سو انٹیمیٹ کہ فار ایگزامپل یو نو اف دیر از اے ہسبینڈ اینڈ وائف, اولاد سے پہلے نا
بڑا ان کا ایک اچھا ایک بانڈنگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اینڈ ون دا فرسٹ چائلڈ کمز فار انسٹنس, یو نو ہسبینڈ فیلز ایز اف کہ یار میں کوئی پرایا ہوں, میں یتیم ہو ٹھیک گیا. ہے, ایک دم چینج یو ٹرن آ گیا. عورت کے نا اپنے بچے کی طرح مدر وہ پھر اپنے بچے کو صبح شی ویکس اپ ایٹ نائٹ, ساری رات جاگتی ہے, صبح جاگتی ہے, کیونکہ میرا جو یو نو دا چائلڈ نیڈس ٹو بی فیڈ ایوری آئی تھنک فیو آورس. ٹھیک ہے, بالکل. اصل میں اس کے بعد 24/7 والی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں یعنی اچھا جو ماں کرتی ہے وہ اس میں یعنی ایسا بھی نہیں کہ یار شی فیلز یار یہ کیا مصیبت ہے, شی فیل یو نو شی ڈز اٹ آؤٹ آف ہر لو. اچھا اتنا اس سے زیادہ کہتے ہیں نا قریبی رشتہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جو اتنا قریبی رشتہ ہے نا, ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو سائڈ پہ کر دے گی. آئی ڈونٹ نو یو. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اچھا بچہ جب باہر نکلا تھا نا تو وہ ایک ڈفرینٹ آئیڈینٹی بن جاتا ہے, لیکن جب بچہ پیٹ میں ہے نا تو وہ آپ کی پارٹ آف یور اون باڈی ہے, رائٹ. تو جو پیگنٹ خواتین ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتی کہ اگر پیگنٹ ہیں تو یعنی کیئرلیس ہو کے چلیں. ان کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے میں سلپ نہ ہو جاؤں, کوئی نوک چبھ نہ جائے پیٹ میں, کوئی ہرٹ نہ ہو جائے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اس دن حمل بھی گرا دیے جائیں گے برو. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. یعنی سبحان اللہ اس دن کا جو ہے نا وہ اس دن کا نام ہی ہے یوم الحسرہ, دا ڈے آف ریگریٹس. اچھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں, یہ کن لوگوں کو اس طرح کے ریگریٹس ہوں گے؟ واٹ ول لیڈ دیم ٹو ہیو دیز کائنڈ آف ریگریٹس آن دیٹ ڈے؟ برو دو کیٹیگری ہوں گے. ایک تو الآمنون ہوں گے والمؤمنون ہوں گے, جو امن میں ہوں گے. لا يحزنهم فزع الاکبر. ان کو اس دن کی گھبراہٹ جو ہے نا وہ پریشان نہیں کرے گی. اولئک لهم الامن. وہ امن میں ہوں گے, وہ چیلنگز کر رہے ہوں گے, اسمائل کر رہے ہوں گے. دوسرے لوگ ہوں گے جو کہیں گے یعنی ایک وہ لوگ ہوں گے دوسری کیٹیگری میں, ان میں بھی 2-3 کیٹیگریز ہیں. ان میں سے جو لوگ ہوں گے نا وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. اس میں آپ نے یہ جو امن جو ایمان والوں کی بات کی ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں نا اپنے بارے میں جب میں سوچتا ہوں کہ میں نے یہ ٹائمز نا ہم چونکہ ٹھیک ہے کلمہ گو ہیں, نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, تو ہم بائی ڈیفالٹ پتہ نہیں کیا پروگرامڈ ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آئی ایم فالوئنگ ان دیٹ کیٹیگری, یار عام ہو حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہے. اچھا دیکھیں کہتے ہیں نا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اچھا مجرم کی بات ہو رہی, مجرم کون ہے؟ جو گناہ گار ہوتا ہے, جو گناہ کرتا ہے. اٹس ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ ٹھیک ہے جی نان مسلمس کی ہی بات ہو رہی ہے. اب اس دن ہوگا کیا, اللہ اکبر, اس دن مجرم چاہے گا, گناہ گار چاہے گا, یفتدی اپنے آپ کو یعنی چھڑا لے, کوئی لے دے کے نا, کوئی بارگین کر کے چھڑا لے. کیا؟ من عذاب یومئذ ببنی, اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کے نا یہ میرے بیٹے کو لے لیں. برو کین یو ایون امیجن فار اے بیٹ, جو بیٹا یعنی یو نو لیٹ می پٹ مائی سیلف ان دیٹ پوزیشن کہ میں کبھی چاہوں گا نہیں دنیا میں کوئی ایسا ابھی. حالانکہ سینیریو یہ ہے کہ اگر میرے بیٹے کو اگر کوئی چوٹ آنے لگے میں اس کے سامنے یعنی میں کہوں گا کہ یار مجھے مار دو, میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو. لیکن اس دن باپ جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے اپنے بیٹے کو آگے پیش کر دے گا کہ یہ لے لو پلیز لیٹ می گو. برو بیٹے کی بیماری سے نا زیادہ اب انسان کہتے ہیں یار میں ہی بیمار ہو جاتا ہے نا, اولاد کی بیماری دیکھی نہیں جاتی. وصاحبتہ واخی. اچھا آج کیا ہے, جو انسان جو ہسبینڈ اپنے ماں باپ سے تعلق توڑتا ہے, الگ ہوتا ہے وائف کے لیے کہ تم ہی سب کچھ اور یو نو کیا کچھ نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے کہ یہ ہے وہ ہے, اپنی وائف کو جو ہے نا سرنڈر کروا دے گا کہ یہ لے لیں لیٹ می گو. واخی اپنے بھائی کو بھی جو ہے کہے گا کہ لے لو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي, اپنے تمام قبیلے والوں کو, اپنے تمام اہل و عیال کو, کوئی نہیں بچتا. اور اس کے بعد جو آیت آتے ہیں نا, واللہ brother it really shivers me off, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. اور تمام کے تمام انسان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو کہے گا, ریکویسٹ کرے گا, یا اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں, جتنے بھی انسان ہیں انس و جن, مجھے آپ جو ہے چھوڑ دیں, مجھے جانے دیں, لیٹ می گو ٹوڈے. یعنی اب یہ دیکھیں نا یہ اس ٹائم پہ نا سمجھ جو ریگریٹ ہے نا وہ کسی کام نہیں آنا بھی نہیں. ایگزیکٹلی جتنا مرضی ریگریٹ کر لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن اس دنیا میں نا اگر ہمیں تھوڑی سی بھی ریئلائزیشن ہو جائے نا, دیر از آلویز اے چانس, دیر از آلویز کہتے ہیں نا ٹائم ہے آخری سانس تک
ریپینٹ کرنے کا، اپنی جو غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، ان کو کریکٹ کرنے کا بھی چانس ہوتا ہے بہت سارے کیسز میں. یو نو جب تک جیسے میں نے کہا نا کہ والد صاحب تو چلے گئے لیکن والدہ تو ہے نا زندہ، بہن ہیں، وائف ہیں، رشتہ دار ہیں، بڑے قریبی رشتہ دار ہیں. اور سبحان اللہ لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یار جیسے میں نے شاید آپ نے ذکر کیا تھا نا، والد صاحب واز امیزنگ وین اٹ کمز ٹو اپنے ریلیٹیوس کے ساتھ. تو میں اور ہم اپنی سسٹرس کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار ہم لوگ نا ابھی بھی وہ نہیں کر پاتے جسٹس جس طریقے سے وہ کرتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں لائک آئی ہیو ٹائم نا، ابھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے. تو ابھی ہے کہ انسان ابھی اس چیز کو اوپر کام کرے. ابھی ریگریٹ ہے لیکن اٹ کین بی یو نو وہ یو ٹرن لیا جا سکتا ہے، یعنی وہ اور دوسرا ایک اور چیز اس میں کہ وائل وی ہیو، یہ ایک چانس والی چیز بھی ہے. دوسرا یہ کہ مین جو چیز ہے نا مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ریئلائزیشن ہو جائے نا اس کے بعد ایکشن لینا بڑا ضروری ہے. پروکریسٹینیشن جو ہے نا وہ آپ کو ریگریٹس کی سب سے بڑی ریزن پروکریسٹینیشن بن جاتی ہے. وہ ایک صحابی بھی تھے نا جن کا ذکر تھا کہ جنہوں نے فتح مکہ کو ٹائم پہ اسلام قبول کیا تھا، اس کے بعد اسلام بالکل، اور وہ ان کو شروع میں اگر کرتے جب ان کو چانس ملا تھا، ہی وڈ بین آئی تھنک ففتھ اور ففتھ مسلم ہوتے، تو ان کو یہ ریگریٹ تھا میں بدر کا صحابی ہوتا. اور تو یہ ریگریٹ کیا تھی، اٹ واز جسٹ ڈیلیئنگ دیٹ ایکشن، وہ ایک اسٹیپ لے لینا نا، قدم اٹھا لینا. پھر بھی مسلمان تو ہو گئے وہ نا، یعنی مسلمان ہو گئے اور وہ بچ گئے دنیا کے اندر ہی. لیکن امیجن جو نیک عمل نہ کر پایا اور اس کی آنکھیں تب کھلی جب وہ موت سامنے آئی، ربنا اننا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یار اب دیکھ لیا ہے، یعنی وہ کہیں گے یار اب دیکھ لیا ہے، اب نظر آ گیا ہے، اب سب کچھ سامنے ہے ہمارے، اب واپس بھیج دیں ہمیں، اب کر کے آئیں گے. ہم نے کس چیز سے غافل رہے ہم لوگ. سو یہ جو ریگریٹس ہیں نا، یہ دے آر مینی، یعنی دے آر مینی. اور مطلب دیر آر مینی. فار ایگزامپل ایک ریگریٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمایا کہ اقرأ سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، فإنها برکہ. یہ حدیث میں آتا ہے فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ، کہ سورۃ بقرہ پڑھا کرو ٹھیک ہے، اس میں برکت ہے. وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا ریگریٹ کا باعث بنے گا تمہارے لیے. ولا تستطيعها البطلہ، اور اس کو میجیشنز جو ہے نا اس کو توڑ نہیں سکتے. یار اب دیکھیں نا، اب فار ایگزامپل سائنس اپون سائنس، اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے رہنمائی کے لیے ہمیں یعنی طرح سے ہمیں سمجھا رہے ہیں. فار ایگزامپل میرے دوست ہیں اور مجھے پتہ ہے یار جب نماز کا ٹائم آ جاتا ہے میں دوستوں کے ساتھ گپے شپے لگا رہا ہوتا ہوں، کوئی انیشیٹ کرتا ہی نہیں کہ چلو یار نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. سارے یو نو ایوری بڈی اسموکنگ اور جو گپے شپے لگ رہی ہیں. اب دیکھیں نا بندہ ریئلائز کرے اکیلے بیٹھ کے کہ یار میرے جو دوست ہیں آر دے ٹیکنگ می کلوزر ٹو جنہ، اور یہاں یہ مجھے جو ہے نا اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن وہ ہوگا جب قیامت کا دن آئے گا نا، یوم یعض الظالم علی یدیہ. کتنا زبردست انداز ہے. اب دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے اس دن جو ظالم ہے نا، ظالم، اب ظلم کیا ہے؟ اپنے رب کو نہ پہچاننا. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بھیجا، ہم نے کیسی کیسی باتیں سبحان اللہ ڈسکس کی ہیں. اس دن انسان جو ہے نا اپنے یعنی ہاتھ کو، اپنی انگلیوں کو چبائے گا، یعنی اٹس اے سائن آف. اب دیکھیں جنرلی بندہ کرتے نہیں ہے ایسا، لیکن جب ایکسٹریم ریگریٹ ہوتا ہے نا بندہ بولتا ہے یار سبحان اللہ وائی ڈیڈ آئی ڈو دیٹ. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہ میں جو ہے کاش میں نے سنا تھا مسجدوں میں کبھی کبھار اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا تھا رسول کے بارے میں، امام صاحب بات کر رہے ہوتے تھے، میں نے کچھ ویڈیوز دیکھ لی، میں نے کبھی یہ سن لیا، لیکن میں نے اپنے نبی کا جو راستہ ہے نا وہ اختیار نہیں کیا. برو اپنے ہاتھوں کو نا جسٹ امیجن، کبھی کبھی ہم نے نا جو ریگریٹ ہوا ہو نا اپنے ہاتھ زور سے بائٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، یار یہ کیوں، یعنی اٹس اے سائن. امیجن وہ اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا، یعنی سبحان اللہ. اور میں بتاؤں اس دن کا جو ریگریٹ ہے نا اتنا شدید ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو سوسائڈ بھی نہیں کر سکے گا. یعنی میں پڑھا تھا ہارورڈ نیوز لیٹر میں، ایک میں سن رہا تھا بلکہ ایک کیس اسٹڈی کو، جس میں ایک شخص تھا، یہ دیکھا تھا لیورپول میں رہتا تھا، اور کہتے ہیں وہ بوڑھا انسان تھا، وہ لاٹری ٹکٹ لیا کرتا تھا ہر سال، ٹھیک ہے، وہ لیا کرتا تھا اور اس کا ایک لکی نمبر تھا جو اس نمبر کی لاٹری ٹکٹ لیا کرتا تھا ہر دفعہ. ایک دفعہ وہ نہیں لے سکا، ٹھیک ہے،
یا وہ اس میں تھا کہ اس نے وہ ہر یہاں سے ویکلی بیسس پہ نا لیا کرتا ایک ہی تھا، نمبر لیتا تھا، لیتا تو ایک ویک وہ لینا بھول گیا لینا بھول گیا. یس اور ایگزیکٹلی اسی ہفتے وہ نمبر والا نکل نمبر آیا. نکل گیا. وہ بگ لاٹری جو تھی نا وہ نکل آئی. سارے کو $1 ملین پتہ نہیں یو نو سالوں سے لیتا تھا وہ, اور اس ایک نمبر کو چینج نہیں کرتے. میرا لکی نمبر ہے, کسی دن تو نکلے گا نا, کسی دن تو نکلے گا. لیکن وہ جس دن نہیں لیا نا اس نے برو, اس دن وہ نکل آیا. اچھا واٹ ہیپنڈ دین, اس کو اتنا ریگریٹ ہوا کہ میں نے کیوں نہیں لیا. الٹیمیٹلی ہی کمٹ سوسائڈ. اچھا, اٹس اے ٹرو اسٹوری. It's a true story. You know, some regrets have negative feeling, and some, if not dealt correctly, they lead you to pulling the plug on your life. اور دوسرا اس کی ایک اور بڑی ریزن یہ ہے نا کہ جب انسان کو دنیا میں کسی چیز کو ریگریٹ ہوتا ہے نا, تو اس کے پاس کوئی وہ اینکر نہیں ہے نا کہ یار وہ کس چیز سے اس کو ریکوری کیسے کرے. مطلب ہو گیا نا, یو کانٹ چینج اٹ ناؤ. ہمارا تو اللہ کے قدر پہ یقین ہے, مسلمان کو تو ہمیں یہ یقین ہے کہ آخرت کا دینا ہے. ہمارے ساتھ اس دنیا میں کوئی زیادتی, ظلم و زیادتی بھی ہو جاتی ہے کسی ہماری اپنی بیوقوفی کی وجہ سے, تو ہمیں پتہ ہے کہ یار چلو جنت تو نہیں گئی نا, جنت تو نہیں گئی نا, جنت تو نہیں گئی. اور یہ جو اللہ تعالیٰ آخرت میں جسٹس دے دے گا. مطلب آخرت تو سیف ہے نا, اگر دنیا چلی بھی گئی. ان لوگوں کو جب آپ کی دنیا اگر وہ چلے گی تو پھر یہ اسی طرح تھا بھی بوڑھا انسان, وہ تھا بھی بوڑھا انسان, یعنی اس کے دل میں مال کی محبت. دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ بڑھاپے اور ایج کے ساتھ ساتھ دو چیزیں انسان میں بڑھتی جاتی ہیں, ان میں سے ایک محبت دنیا ہے, حب الدنیا, تو وہ بڑھتی گئی. یعنی اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا جو رول ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے ویسٹ کو, کیا واٹ اے بیوٹیفل لائف دے آر لیڈنگ, اور ان کے اسٹائل چیک کرو, ان کا وے آف لیونگ چیک کرو, یو نو اسٹینڈرڈ اینڈ آل. تو اس کا مطلب یہ وہی بات ہے نا کہ دل اتنے ہی اندھیروں میں ہے. اچھا نعمتیں میرے خیال میں دے آر گڈ تھنگس, مطلب ہو ڈزنٹ وانٹ نعمتیں. ایگزیکٹ, ٹھیک ہے, نعمتیں اچھی چیز ہیں. ایک مسلمان جس کو اللہ نے مال دیا ہے نا, اس کے اوپر نعمت کا اظہار فاما بنعمت ربک فحدث نظر آنی چاہیے. لیکن when نعمتیں are coupled with the love of دنیا and getting away from اللہ سبحانہ وتعالیٰ and forgetting the purpose of your life, یہ اصل رول ہے, یہ مسئلہ ہے اصل ہے. جب وہ حاوی ہو جائے نا آپ کے دل پہ, اور وہ دل پہ وہ پہلے آ جائے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کی محبت بعد میں ہونا شروع ہے, دیٹس اے پرابلم. تو ناٹ سیٹنگ دا ویژن نا, یہ اصل ایشو ہے. لوگ پیپل دیکھیں سبحان اللہ, علماء کہتے ہیں پیپل آر سلیپنگ, they'll wake up and they'll die. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارا ڈفرینٹ گینگس ہیں, ڈفرینٹ, یعنی ہم ٹریولنگ کرتے ہیں یا وہ سب ہوتا ہے. اللہ نے سب دیا ہے, لیکن آخرت نہیں ہے. آخرت کا بالکل نہ پرواہ ہے نہ کچھ. امیجن وین اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے کسی کو, when this person dies, کیا ہوگا کہ میں نے ساری اسٹیٹمنٹ بڑی پروفاؤنڈ ہے جو آپ نے بولی نا, یہ واقعی بالکل ٹرو ہے کہ they'll wake up, truly wake up, because اس کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوگی نا. اور ہم بیٹھے ہیں, جیسے گیدرنگ سے بات کی تھی نا آپ نے, ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, گپ شپ مار رہے ہیں, گھنٹے گزر رہے ہیں, تاش کے پتے چل رہے ہیں, لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں, کود رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک کمال کے حدیث میں, جس میں آیا ہے کہ تمہاری ہر گیدرنگ جس میں تم بیٹھتے ہو اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا نا, دس ول بی اے کاز آف ریگریٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور جب تم اسے اٹھتے ہو اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, تم اٹھے ہو ایز اف تم ایک ڈیڈ ڈنکی کی کے نا لاش سے اٹھتے ہو, مردے گدھے کی لاش سے تم اٹھے ہو, ڈیڈ کارپس سے. یعنی سبحان اللہ, ہاؤ مینی آف اس sit together and never mention اللہ سبحانہ وتعالیٰ, and this will be a cause of regret on the day of judgment کہ ہائے کاش میں نے, اس میں مینشننگ یہ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, یعنی یہ بھی ہے, لیکن ساتھ اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کی بات کسی فارم میں بھی کر لینا. اینڈ ہاؤ مینی آف آر یو نو فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز اینڈ فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں, اس میں ایک عید کے موقع پہ ایسے, اور کبھی کبھار تو لگتا ہے ہماری افطاریوں ہوتی ہے نا, مطلب رمضان کے اندر اس پہ کھانا بھی, لیکن باقی شاید ایسا برو اگر کوئی کر دے اللہ کا ذکر اس گیدرنگ میں, یار یہ مولوی صاحب, یار یہ ان کو نا جو ہے نا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ناؤز باللہ کہتے ہیں. اچھا پتہ کب سے بول رہی تھی انہوں نے جو ہے نا مزہ, یعنی ہم اللہ کی یاد کو مزہ خراب کرنا کہتے ہیں. سچ از دا سچویشن آف آور ہارٹس. اچھا مجھے بتائیں, آپ لوگوں نے مجھ سے تو پوچھا, آپ لوگ اپنا بتائیں یار کوئی ریگریٹس. یار ریگریٹ بہت یعنی ڈفرینٹ, مجھے دنیاوی کی چیز پہ الحمدللہ ریگریٹ نہیں ہے. دنیاوی چیز پہ ریگریٹ یہ ہے کہ کاش یعنی قرآن شروع سے سیکھ, جب نئے چینج ہوتے تب سے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیتے. مجھے میرے شیخ نے کہا بھی تھا کہ تو ہاں قرآن حفظ کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے. میں نے کہا قرآن حفظ کرنا بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ کچھ 6-7 سال پہلے کی بات ہے. اور میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اس دن ایک آیت بھی دن کی شروع کر دیتا تو آج شاید میں بہت سارا قرآن کا حافظ ہوتا. یعنی دس از دا ریگریٹ کہ وائی آئی نیور اسٹارٹیڈ.
ٹھیک ہے. تو دیر آر یعنی سبحان اللہ کچھ جو گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے ان پہ ریگریٹ, کچھ جو انسان پھسل جاتا ہے. اچھا کچھ آپ بتائیں یار میں نہیں جب تک میں سوچ لیتا ہوں کون سا ریگریٹ ہے مجھے. نہیں ریگریٹ تو نہیں, میں کبھی کبھار جو ہے نا فیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں تھوڑا سوچنے کا موقع ملتا ہے نا کہ یار یا اللہ آپ نے یہ نعمتیں دی ہیں, اور ہم جب آپ کی نعمتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں کمپلیٹلی, ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے, تو ہم جتنا مرضی شکر ادا کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, دیٹ از انسفیشینٹ. تو یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جسٹیفائی کر ہی نہ سکیں, اور قیامت کے دن جب آپ کے سامنے کھڑے ہوں, یعنی بندہ جتنی مرضی عبادت کرے, جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, واللہ کبھی بھی ہم جو ہے نا اس کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے برو. یعنی اٹ از سو پروفاؤنڈ. تو مجھے نا بڑا یہ چیز اندر سے کھٹکتی میں نا آنیسٹلی ایک سوال کے بارے میں کافی سوچ رہا تھا, یہی چیز جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یار کوئی ایسا کلمہ, کوئی ایسی دعا ہے کہ جو انسان پڑھ لے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے شکر ادا کر دیا. یعنی شکر ادا کرنا ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی نصرت ان کے ساتھ ہے. صبر اور شکر تو ایسی چیز ہے جس میں آپ ان دونوں اسٹیٹس میں ہی آپ, یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا کروں گا صاحب دیکھ کہ تم شکر والے ہوتے ہو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم ایمان شکر والے ہو میں تمہیں عذاب ہی نہیں دوں گا, بالکل تم شکر والے بنو. تو واللہ آئی واز تھنکنگ اینڈ کریونگ فار دس سولوشن. اور الحمدللہ ہم لوگ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, لیکن ایک ذکر کا مجھے فضیلت نا ذہن میں نہیں تھی. میں نے اس کو دوبارہ جب پڑھا نا ریسنٹلی, ابھی کل کی بات ہے, تو وہ جو حدیث میں آتے ہیں نا, صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک شکر. یا اللہ جس نے بھی صبح کی بی میں نعمت او باحد من خلقک, آپ کی مخلوق میں سے اس پہ کوئی بھی نعمت ہے نا وہ آپ کی طرف سے ہے, فلک الحمد ولک شکر. حدیث میں آتا ہے جس بندے نے دن میں صبح یہ دعا پڑھ لی نا اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے رات کو دعا پڑھ لی اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. سو یہ جو ہے نا ہم یعنی یا تو اکثر لوگ پڑھتے نہیں ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور یہ ویسے آپ نے بڑی صحیح ویسے بات کی یار, یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کبھی کر رہا ہوں, میں بھی اس بندہ کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اینڈ یو اسٹرگلنگ ٹو ڈو دیٹ, اینڈ یو لٹرلی آپ نا وہ دماغ نا تھوڑا آپ کا نا بس کیپیسٹی فل ہو جاتی ہے, بندہ کہتے ہیں یار سبحان اللہ کتنی نعمتیں, اور ایک طرف سے نا وہ ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کہیں ناشکرا پن نہ ہو. یار اب دیکھیں, اینڈ مجھے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی امیزنگ لگتی ہے نا, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں نا قرآن میں بھی کہہ رہا ہوں, جس سے تک اللہ آپ نے کہا ڈرو بھی, دنیا میں ہم جس سے ڈرتے ہیں نا اس سے ہم دور بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوا ہوگا, ابھی ریسنٹلی 2-3 دفعہ ویسے ہوا, میرا اپنا جو چھوٹا بیٹا ہے نا, تو کبھی کبھار کوئی ایسی حرکت کرتا ہے نا عجیب سی, تو جس پہ ڈینجر سی, اور بندہ ایک دم سے ایکسپریشن بنتا ہے یار کیا کیا بیٹو اس طرح کر کے نا, تو گھبرا جاتا ہے بچہ, اور وہ گھبرانے کے بعد نا وہ رونے کی شکل میں آپ ہی کے پاس آ جاتا ہے. ہاں روتے روتے نا آگے آپ کے ساتھ لپٹ جائے گا, عجیب گھبرا گیا یا کچھ بھی پینک سی اسٹیٹ میں آ کے نا وہ آپ کے پاس ہی آتا ہے. اور سبحان اللہ انسان بھی جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے نا تو اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہی جاتا ہے. صحیح بات. ادروائز آپ دنیا میں کسی انسان سے ڈرتے ہو, کسی چیز سے ڈرتے ہو, آپ اس سے دور بھاگتے ہو. جیسے ہماری بیگمات کوئی چھپکلیوں کا سیزن آ گیا, کل وہ میری بھائی دور سے بھاگتی میں سمجھا کہ جیسے بیگمات سے ڈرتے ہیں تو ہم دور بھاگتے ہیں, میں سمجھا یہ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے لیے ہو گئی ہے بات, میری ایسی کوئی بات نہیں. ایکچولی دیکھیں نا ابھی آپ نے جو حدیث ڈسکس کی ہے وہی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ابو صاحب تو پرانی بات ہو گئی ہے, ریسنٹ تو نہیں سیریسلی نہیں برو, میں آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بتایا نا کہ جب ہم نعمتیں گنتے ہیں, وہ جو شروع میں حدیث ذکر کی تھی اس کی یار سبحان اللہ, نہیں آن اے سیریس نوٹ برو, جتنا نہیں, اب دیکھیں آن دا فیس آف اٹ اس دن سایہ ملنا برو از ناٹ دیٹ ایزی. یوم لا ظل الا ظلہ, وہاں پہ کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. ابھی ہم نعمتوں کے جو ذکر کر رہے ہیں نا, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, یعنی اتنا آسان نہیں ہے. ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ میں اگر میں آن دا فیس ویلیو کہہ رہا ہوں, اچھا یار میں بیٹھا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پیرنٹس دیے ہیں, اولاد دی ہے, یہ دی ہے, ٹھیک ہے یار, آئی ایم تھنکنگ دیٹ ایز اف آئی ایم سم تھنگ کہ ٹھیک ہے یار میں بڑا اس کیٹیگری میں سو ٹو سے میں آ سکتا ہوں. لیکن نہیں برو, یعنی وہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ واقعتاً اکیلا بیٹھ کے نا ہماری خلوت دیکھیں, اور اس شخص کی خلوت کیا ہوگی کہ وہ واقعتاً سوچے گا
یا اللہ آپ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں, آپ نے مجھے واللہ آپ ایک نعمت کو پکڑیں گے نا برو, آپ بولیں گے سبحان اللہ و بحمدہ, صحیح بات ہے. سبحان اللہ. اگر آپ ایک نعمت کو پکڑ کے اس پہ نا 5 یار منٹ کانسنٹریٹ کریں نا, آپ کے اب آنکھوں میں آنسو میں یہاں سے اب میں آپ کو بتاؤں, بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم لوگ ہیں گناہ گار ہیں. جب میں آج افطاری کرنے لگا نا, یو نو آئی ود مائی کڈس, اور آئی جسٹ ہیڈ اے گلاس آف واٹر, پانی کا گلاس ہے برو, آئی واز لکنگ ایٹ اٹ. ابھی افطاری ہو جائے گی. میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے, میں نے ان سے بولا نا, بچوں سے بھی میں نے کہا, دیکھو یار یہ جو پانی ہے نا, اٹس ٹیسٹ لیس, اٹس کلر لیس, لیکن ون یو ڈرنک اٹ آپ کی پیاس بجھا دیتا ہے. ہاؤ کین یو تھینک اللہ فار دس. اور کوئی چیز پانی سے ریپلیس نہیں کر سکتی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, یہ نظر فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر شے کو یعنی اس پانی سے جو ہے کریٹ کیا. پانی کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں انوالوڈ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یار باقی چیزوں تو چھوڑ دو یار, ہم میں سے کتنے ہیں مجھے بتائیں یار, نام نہاد مسلمانوں کے نام لیں کہ پانی کتنی دفعہ ہم پیتے ہیں برو. آپ صرف سوچو, میں تو اس کو نا بندہ ہوش اڑ جاتا ہے کہ پوری دنیا ہر وقت پانی پی رہی ہے, کہ کہاں سے ختم نہیں ہو رہا اور کب سے پی رہی ہے, اور سب سے بیسک چیز ہے, سب سے اتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, ہمارے کتنے کاموں میں آ رہی ہوتی ہے. تو خیر مطلب یہ تو ہم شوگر کی طرف نکل جائیں گے. میرے خیال سے ہم تھوڑا سا اس کو یہ بھی ڈسکس ضرور کرتے ہیں. علی بھائی آج نہیں ہے تو میں ان کا رول ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یو نو کیا کرنا چاہیے ہمیں, جو لوگ ہمیں سن بھی رہے ہیں, کہ یہ جو ریگریٹس ہیں نا, جو ہم نے جتنے ٹائپس آف ریگریٹس آخرت میں دنیا میں, دیٹ یہ نہ ہو. اینڈ یو نو ایون اسپیشلی جس منتھ میں ہم ہیں, انفیکٹ یہی ریگریٹ نہ ہو کہ اس منتھ کو ایک بار پھر ہم نے ضائع کر دیا. یو نو واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو ان دا نیکسٹ 25-30 جتنے بھی ریمیننگ ڈیز ہیں اس منتھ کے, کہ ہمیں یہ ریگریٹس نہ ہوں, نہ اس دنیا کے نہ آخرت کے. آپ لوگ برو میں تو سمجھتا ہوں the first step to solve a problem is to realize that there is a problem. یعنی to realize that we have problem, we are doing things that will make us feel regretful on the day of judgment. جو انسان کہتے ہیں میں تو کوئی ایسا کر نہیں رہا جو مجھے ریگریٹفل فیل کرائے گا, وہ تو انسان گیا نا. مطلب جب آپ نے پرابلم کو ریئلائز کر لیا نا کہ یار آپ کو ایسے کام کر رہے ہو, فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں آپ کو, ہم نیکیاں کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے دل میں حسد ہے یا بغض ہوتا ہے, یا کسی کے خلاف عداوت ہوتی ہے, یا کسی کو نفرت, یا کسی کو ٹانٹ کر دیا, یا کسی کو برا بھلا کہہ دیا, دل میں کسی کے خلاف اب اگر یہ کہ بندہ سمجھے کہ آئی ایم سن لیس, یعنی کوئی بھی گناہ لے لیں, یہ گناہ ہے بھی سی تو چھوٹے موٹے گناہ یہ معاف کر دیں گے. اللہ کی نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے, اور آپ سے سلام نا اکثر صحابہ سے بات کرتے ہوئے نا ان کو انگیج کرنے کے لیے کوشچن پوچھا کرتے تھے, من مفلس, کون ہے مفلس؟ تو جب نے کہا یا رسول اللہ جو جس کے پاس درہم دینار تھے اور وہ بینک کرپٹ ہو گیا, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بڑے بڑے اعمال لے کے. یعنی آپ صلی یہ حدیث میں آتا ہے, یہ میں اسی کو کپل کرتی ہے کہ تم میں سے کسی شخص نے بھی اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہو نا, تو اس کو آج ہی ریزالو کر لے بھائی, کل کا انتظار نہ کرے. یعنی کسی پہ ظلم, کسی کے مال دے رہے ہیں, کسی کی چغلی کی ہے. اب اگر ایک انسان یہ ریلائز ہی نہیں کر رہا کہ میں نے چغلی کی ہے یا میں نے غیبت کی ہے, بھائی اس میں تو وہ چیز پائی جاتی ہے نا, تو غیبت تو میں نے نہیں کی, وہ تو اس کا میں تو لوگوں کو بچایا اسے, یہ بھی غیبت ہے. یہی غیبت ہے. اگر آپ جھوٹی چیز کے بارے میں, وہ تو تہمت ہو جائے, اس سے بڑا گناہ ہوگا, بہتان ہے, بہت بڑا, بہت. اور غیبت بھی انفارچونیٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اٹس ناٹ اے اسمال سن. تو وہ جو بات ہے نا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آج ریزالو کر لے, یعنی سے سوری ٹو ہم رائٹ ناؤ. اور اگر نہ کیا تو پھر کل قیامت کے دن تمہارے نیکیاں وہ لینا شروع کر دے گا. اور جب نیکیاں وہ لے گا تو پھر فار ایگزامپل یو نو واٹ, کنترا پہ, کنترا از اے پلیس, یہ پل سرات کے بعد آئے گی, یعنی سبحان اللہ پل سرات کراس بھی کر لیا آپ نے, لیکن اب وہ جگہ جہاں پہ مسلمان سے حساب کریں گے, تو وہ آئے گا آپ کے پاس. اور یعنی یو ہیو یو نو ماؤنٹینز آف گڈ ڈیڈس شائننگ برائٹ, اور لوگ آنا شروع ہو گئے کہ یار اب اس نے میری غیبت کی تھی, اس نے میرے کچھ پیسے دینے, اس نے مجھے ٹانٹ کیا تھا, بیوی کہہ رہی اس نے مجھے تانا دیا تھا, بچے کہیں گے اس نے میرا حق ادا, کرتے کرتے لمبی بدھا نہیں دیتا, وہ اپنی نیکیاں دیتے جائیں گے, حتیٰ کہ لائن ابھی تک ختم نہیں ہوگی, اور لوگ ابھی بھی کھڑے ہوں گے کہ اللہ اس نے, تو ان کے زنا, ان کی فارنیکیشن, ان کی پارن ایڈکشن, ان کے کچھ بھی گناہ یہ اس کے کندھے پہ ڈالے جائیں گے, اور اس کو ان کے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا. واٹ اے گریٹ ریگریٹ. تو اس پہ جو میں بات کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ میک اے اسٹریٹجی, میک اے ویژن فار یور سیلف. فار ایگزامپل رائٹ ڈاؤن, کیا میں سورہ بقرہ پڑھا ہوں آج کل, سال میں کتنے دفعہ پڑھتا ہوں میں,
نہیں پڑھا تو میں آج سے پڑھنا شروع کروں. کیا میں جس محفل میں بیٹھتا ہوں اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں؟ نہیں کرتا تو میں آج سے کرنا شروع کروں. کیا میں کسی ہیبت تو نہیں کر رہا, کسی ایسے قدم میں تو نہیں بیٹھا, اگر بیٹھ رہا ہوں تو میں آج توبہ کروں اور جو ہو گئی میں آج اس کو ریزالو کروں. دس از دا پلان, دس از دا اسٹریٹجی. اس پہ ایکشن مانگے اور اس بندے سے بھی معافی مانگے, اللہ سے بھی معافی مانگے. ایگزیکٹلی, بالکل. سو دس اسٹریٹجی شوڈ بی میڈ اینڈ پلانڈ. اگر یہ نہ کی تو پھر لوزر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. وہی ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بات یاد آتی ہے, کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, دیر آر سم پیپل ہو ہیو کینسر فار انسٹنس, ٹھیک ہے, تو ایگزامپل دیتے ہیں, بولتے ہیں اس بیچارے کو, پور فیلو کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کینسر ہے, اور اپنی دندناتا پھر رہا ہے اور اپنی زندگی گزارتا جا رہا ہے, حالانکہ اس بندے کو انٹرنلی ہی از ہیونگ دا لاسٹ اسٹیج آف کینسر. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میں گناہ گار بھی ہوں, میں نے یہ گناہ بھی کیے ہوئے ہیں. تو بالکل آپ نے ٹھیک بات فرمائی ہے کہ جب ہم اس کو نا نشے میں کہتے ہیں. یا فار ایگزامپل ایک بندہ ہو نا جو گاڑی چلا رہا ہے, چاروں ٹائر پنچر ہیں اور چلائی جا رہا ہے, ہمیں وہ یار ٹن تو نہیں ہے, یہ نشے میں تو نہیں ہے, رائٹ. ہم کہتے ہیں یار دس پرسن از فول, رائٹ, یہ گاڑی چلائی جا رہا ہے. ہمارے حالت بھی یہ ہے, ہمارا دل پنچر ہے اور ہم زندگی گاڑی چلائی جا رہے ہیں وداؤٹ اسٹاپنگ اینڈ ریپیئرنگ دیٹ پنچر. اچھا, کچھ دو مجھے لگتا ہے کچھ کافی ساری کیٹیگریز ہیں, لیکن ایک کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو مجھے لگتا ہے جن کو ریئلائز ہو بھی جاتا ہے. ہم نے کہا نا, دا فرسٹ تھنگ از ٹو ہیو دس ریئلائزیشن کہ دیر از اے پرابلم. بٹ میں نوٹ کرتا ہوں بڑے لوگ ہیں جن کو یہ ریئلائزیشن ہو بھی جاتی ہے, بٹ دے کانٹ get out of that circle, or they can't push themselves to take action. کوئی ایک پازیٹیو اسٹیپ اٹھا لیں, بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اور میں نے جنرلی تھوڑا سا نوٹ کیا کہ اس کی ایک بہت جو بڑی ریزن ہوں گی, مختلف وجوہات, وہ یہ ہے کہ ان کا جو سرکل آف فرینڈز ہے نا, اور جو کمپنی ہے, دے آر ناٹ چینجنگ دیٹ سیناریو. ایگزیکٹلی. اور جو ہم نے اس شخص کا واقعہ سنا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100 قتل کیے, تو اس کو کہا تھا نا اپنی جگہ چھوڑیں, اپنی جگہ چھوڑیں. اینڈ آئی آنیسٹلی فیل کہ یہ جو ہماری جس یوتھ بھی, جو لوگ جن کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ یار ہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, کوتاہیاں ہو رہی ہیں, ہم نے تو شکر نہیں ادا کرے, ہم نے کچھ ظلم و زیادتی کے ساتھ, اپنے آپ کو نا کچھ چینج کریں. ڈونٹ فول یور سیلف بائی اسیومنگ کہ میں اسی حالات میں بیٹھا رہوں گا, میں انہی لوگوں میں بیٹھا رہوں گا اور میں اپنی لائف میں کوئی ایک دم سے کوئی متقی بن جاؤں گا. برو ہم لوگ نا یعنی سبحان اللہ, دیکھیں جو صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی اور وہ سارے واقعے قربانی دی, تو اکثر مسلمان نہیں کہتے ہیں کاش ہم اس دور میں اٹھائے جاتے, کاش ہم بھی ہجرت کرتے. واللہ اگر آپ نے آج بھی ہجرت کرنی ہے نا تو یو ہیو دس آپشن کہ آپ گناہوں سے ہجرت کریں اور نیکیوں کی طرف آئیں. وہ بہت بڑی ہجرت تھی. یہ اصل تو ہجرت چھوٹی ہجرت ہوگی. ایگزیکٹلی. آپ کو کوئی دوسرا شہر اتنا دور چھوڑ, سب پر ہر بار لوگ اس سے تو ہجرت کر لیں پہلے ہم لوگ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس سے تو کر لیں. یہ لیکن سوال ہی پوچھا تھا کہ واٹ از ہجرا, اصل جو ہجرت ہے وہ کیا ہے. صحابہ کے رسول اللہ کی جگہ چھوڑ کے انہوں نے کہا اصل ہجرت ہے گناہوں سے ہجرت کرنا. یعنی جو چاہتا ہے نا کہ صحابہ والا عمل کرے وہ اصل گناہوں سے ہجرت کرے. اور وہی بات ہے, اس کے لیے آپ کو نمبر 1 ایک تو فیول چاہیے, فیول ٹو keep on working, which is the Quran, which is the dua to Allah subhanahu wa ta'ala, which is اللہ سے توفیق. اور دوسری چیز مطلب اگر آپ نے فار ایگزامپل جیسے وہ ہے نا کتا اس میں گر جائے ویل میں, تو اپنے 2 کام کریں, کتا نکالنا ہے اور پھر پانی کے ڈول بھی نکالنے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے کتا تو پڑا وہی ہے, پانی کے ڈول نکالتے جا رہے ہیں ہم لوگ. یعنی ہم نے اس کتے کو نہیں نکالا. لوگ کیا کر رہے ہیں ماشاء اللہ حج پہ کر رہے ہیں, عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں, اور وچ از گڈ, وچ از گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن جو دل میں اندر جو گرا ہوا ہے, جو ایک بغض ہے یا جو ایک اللہ کی نافرمانی کا ایک وہ ہے, اس کو تو نکالیں سب سے پہلے. یعنی گناہوں سے بچیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک اور جو آپ نے بات کی نا کہ دل کو صاف کرنا, آئی تھنک یہ ایک بڑی ہی ایک تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے. وہ بھی ہمیں صحابی کا پتہ ہے جن کو جو راز جن کی جنتی ہیں 3 دفعہ کہا گیا, اور تو ریزن کیا نکلی کہ وہ روز دل کو اپنے صاف کر کے سوتے ہیں ہر قسم کے بغض سے اور چیزوں سے. اس میں نا مجھے لگتا ہے کبھی کبھار ہمارے ہاں پاکستان میں اسپیشلی میں نے ایٹ لیسٹ آبزرو کیا کہ پیپل ہیو اے لاٹ آف دیز فیلنگس, اور وہ اس کا حل بجائے اس کو ختم کرنے کے نا اور معاف کر کے چیز, وہ نا اس کو زبان کو شاید چھوڑ کے اور اندر دبائی رکھتے ہیں, اور اس کا نا امپیکٹ کسی نہ کسی طریقے سے نظر آنا شروع ہوتا ہے. یا تو اس شخص کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جائے گا, یا کوئی 6 مہینے بعد جا کے کوئی ایسی بات کر دی جائیں گے کہ جو اپیرنٹ صبر کیا ہوا تھا وہ رہ گیا, تو پھٹ جاتے ہیں. آج میں کنٹرول نہیں کروں گی اپنے آپ کو اور پھٹ جاؤں گی. کروں گی کیوں آپ نے بولا, کیونکہ اکثر خواتین میں ایشو ہوتا ہے, پکڑے گئے. اصل میں نا یہ جو آپ ریسسٹ بن رہے ہیں, میں بتاؤں آپ کو, مردوں میں زیادہ ایشوز یہ ٹیمپٹیشن ڈیزائرز کا ہے.
نہیں ویسے یہ ٹرو مردوں میں فار ایگزامپل جو یعنی جو جس کو ہم نا جس کو دور جلیت میں بولتے ہیں نا کہ پونڈی کرنا، ٹھیک ہے، وہ ایشوز زیادہ مردوں میں ہیں، خواتین میں نہیں ہیں. تو دیر آر سم ایشوز دیٹ آر پریویلنٹ ان مین، مین اینڈ جیسے ایڈکشنز ہیں ٹو فلم دی ویڈیوز، یہ مردوں میں زیادہ ہے. تو یہ کچھ غیبت وغیرہ جو ہے نا، یہ جو چیزیں نا خواتین میں زیادہ ہے. تو آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ انڈرسٹینڈنگ آف دین از ٹو ریئلائز دیٹ واٹ پرابلم ڈو یو ہیو. جو میرے دل کا مرض ہے وہ آپ کے دل کا نہ ہو، اور جو آپ کے دل کا مرض ہے میرے دل کا نہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں نا سونے چاندی کے ڈھیر میں بھی مالک بنا دو گے نا تو ہم کانفیڈنٹ ہم چوری نہیں کریں گے. وی نو آر ڈیزیز آف ہارٹس. لیکن اگر تم ہمیں ایک کالی، یعنی کالی سے مطلب جو اتنی خوبصورت نہ ہو، یعنی ٹھیک ہے، بائی شیپ لکس اینڈ، اور لونڈی آزاد بھی نہیں عورت کے اوپر تم ہمیں وہ بنا دو نا، تو فیئر آن آر سیلفس کہ ہم پھسل جائیں گے، یعنی نوئنگ آر سیلفس. اچھا پھر ایک اور جو ریگریٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنا منٹ اور سیکنڈ ضائع کرے برو، وقت کا. یہ تو بھی آپ نے بلکہ ذکر کیا تھا نا ایک طرح سے، جو آپ کے جیسے ٹائم تھا 6 سال پہلے حفظ کرنا شروع کیا تھا. انفیکٹ مجھے خود بھی بڑی خبر ہوتا ہے کہ یار بڑے مطلب اتنے ٹائم سے سوچا تھا یہ چیز پڑھ لیں یہ چیز ایسے کر لیں، لیکن بندہ وقت گزر جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے یار سبحان اللہ میں نے صحیح طریقے سے کیا ہے نہیں. اگر میں نے وہی کہ سلو شروع کیا ہوتا اور کنسسٹنسی کیا ہوتا تو اب تک یہ چیزیں ہو چکی ہوتی. ایگزیکٹلی. تو یہ وقت ویسٹڈ آور منٹس اینڈ سیکنڈز مین، یعنی سبحان اللہ. اور اس پہ سوال ہونا ہے، اس پہ بڑا سوال ہے نا برو. کیسے یار وہی جو آپ نے وہ جو حدیث جو بتائی تھی کہ 5 چیزوں سے فائدہ لے لو، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 یو نو ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 بفور 5 عن شبابک قبل حرمک، یعنی اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا اپنے بڑھاپے سے پہلے. اور دیکھیں اچھا برو میں جب بوڑھے وہیں کنٹینیو کیجیے گا، میں جب بوڑھے کسی انسان کو دیکھتا ہوں نا برو، بفضل اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے کیا پتا خیال آتا ہے، ہاں تو نے ایک دن تیرے ایسے، میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں برو، تیرے ہاتھ ایسے ہی ہوں گے، جھریاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ جب میں نماز پڑھا ہوتا ہوں نا، کوئی بزرگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے فٹ کو دیکھیں، ان کے ہاتھ کو دیکھیں، ان کی کنڈیشن کو دیکھیں، سبحان اللہ. ایک ٹائم وہ آئے گا برو. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی الارض العمر. یہ اللہ کی دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں بڑھاپے کی سے بچا. میں دیکھتا ہوں کہ یار تو نے دن پہنچنا ہے. واٹ شوڈ یو بی تھنکنگ وین یو آر ایٹ دس ایج؟ یعنی تو کیا گھر میں ایک ویلا بزرگ بن کے گھر والوں پہ بوجھ بن کے رہنا چاہتا ہے، یا یو وانٹ ٹو لیو اے لیگیسی؟ اینڈ اف یو وانٹ ٹو لیو اے لیگیسی بیہائنڈ، جس میں تم اس ایج میں پڑھا رہے ہو اور تمہارے پاس طلاب العلم بیٹھے ہو، جو شیخ عثیمین تھے اور شیخ بن باز تھے، شیخ البانی تھے، کمال کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اس طرح بننا چاہتے ہو تو پھر یو ہیو ٹو اسٹارٹ یور جرنی رائٹ ناؤ. اور وہی بات ہے کہ واٹ ایڈوائز وڈ یو گیو ٹو یور سیلف یور 10 years old؟ آپ اگر 30 میں ہیں تو 20 سال کے اپنے، اور وہ جو ایڈوائز لکھیں آپ، اور وہی وہ کام آج سے کرنا شروع کرتے ہیں. بیکاز جب 40 تک آپ پہنچیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار کاش میں 30 سے شروع کر دیتا. ایگزیکٹلی. سو طریق اللہ طویل، اللہ کا راستہ بڑا لمبا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ تم اینڈ تک پہنچ جاؤ. نہیں، اللہ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ تم میرے راستے پہ چلتے چلتے مر جاؤ. اتق اللہ ما استطعت. جو توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ٹائم دیا ہے، جس کو جتنی ریسورسز دی ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ سے اسی تک کا سوال ہونا ہے. ایگزیکٹلی. جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو ریسورس نہیں ہے، اس کے اوپر آپ سے سوال ہی نہیں ہے. اور ایک بندہ نا اسمارٹ انسان ہمیشہ یہ نہیں سوچتا، پہلے تو کیا نہیں سوچتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہمیشہ حالات اس طرح رہیں گے، رائٹ. اور وہ سوچتا یہ ہے کہ حالات بدل جائیں گے اور چیزیں بری ہوں گی، برے ہو سکتے ہیں، اچھی بھی ہوں گی، انما العسر یسرا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی بھی کہا تھا کہ بادروا بالاعمال سبعا، اعمال کر لو اس سے پہلے 7 چیزیں تمہیں آگے سے نا پکڑ لیں ایسے کر کے. کیا 7 چیزیں یا رسول اللہ؟ هل تنتظرون الا الفقر المنسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او الدجال فان الشر منتظر او الساعة والساعة ادهى وامر. کہ تم کیا انتظار کر رہے ہو فقیری کا، کہ تم پہ کوئی کیٹاسٹرفی اور تمہارا سارا بزنس ٹھپ ہو جائے اور تم بالکل فقیر ہو جاؤ اور تم ان مائنڈفل ہو جاؤ، یا تم انتظار کر رہے ہو غنی ہونے کا، کہ تمہارے پاس اتنا مال آ جائے کہ تم اللہ کے باغی بن جاؤ، یا تم انتظار کر رہے ہو مرض کا کہ جو تمہیں بالکل بیڈ ریڈن کر دے اور تم بیڈ ریسٹ پہ چلے جاؤ، تم اٹھ کے مسجد میں جا سکو، یا تم انتظار کر رہے ہو دجال کا، یا تم انتظار کر رہے ہو موت کا، یا تم انتظار کر رہے ہو قیامت کے دن کا کہ جو سب سے یعنی وسعت ادھا وامر. تو بات یہ ہے کہ
things will change. یعنی فائدہ اٹھا لو, وہی فائدہ وہ اٹھا دیکھیں نا کہ اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو, صحت کا قبل سقم, Exactly. ٹھیک ہے, غنا کا قبل فقر, اور پھر دیکھیں نا پھر ایونچولی کیسے اس کو کرتے ہیں, کمپلیٹ کرتے ہیں, حیات کا قبل موت, اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو فائدہ. یار یہ پتہ ہی نہیں ہے نا, موت کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم ویسے ڈسکس کریں کہ بڑھاپا اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے, لیکن یہ کنفرم تو نہیں ہے نا, ہمیں تو یہ نہیں پتا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس رمضان کے اینڈ تک سروائیو کریں گے کہ نہیں کریں گے, تو ٹائم تو بڑا لمیٹیڈ ہے. برو ایک بات بتاؤں آپ کو بڑی امیزنگ, صحابہ جب بیمار ہوتے تھے نا, اور لمبی بیماری بھی صحابہ نے دیکھی, عمران بن حسین کو دیکھ لیں آپ, اور اس سے they were satisfied bro. why they were satisfied? because صحت کے ٹائم پہ نا ان نے اعمال کیے ہوئے تھے, اور ان کو اب پتہ ہے کہ اب ہم بیمار ہیں تو ہمیں اجر کن کا مل رہا ہے, انہی اعمال کا. برو اور ہم صحت کے ٹائم پہ فجر مسجد میں نہیں پڑھتے, اور صبح شام کے اذکار نہیں کرتے, اور صدقہ خیرات نہیں کرتے, اور اس لیے جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر ڈپریشن انزائٹی میں چلے جاتے ہیں کہ ہائے کاش میں وہ کر رہا ہوتا نا اگر, تو مجھے آج اجر اس کو مل رہا ہوتا. کہ حدیث کے مطابق جب انسان کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ بیماری لے آتے ہیں نا, اور وہ نہیں کر پاتا, تو اس کا اجر اس کو وہی ملتا ہے. کنٹینیو رہتا ہے وہ. سو اسمارٹ پیپل وہ اچھے ٹائم میں نا صحیح بزنس, وہ کہتے ہیں نا ہٹ وین دا آئرن از ہاٹ, وہ اچھے ٹائم پہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ ریٹرن جو ہے نا اچھے ٹائم پہ ملے. جوانی کے ٹائم تو ابھی آج وہ ٹائم ہے کہ انویسٹ کر لیں, اس سے پہلے کہ کل ریگریٹس کا سامنا کرنا پڑے. اینڈ وہ شخص جو کل ریگریٹس کا سامنا کرے گا نا, وہ بڑا لوزر ہے. سو بی اسمارٹ اینڈ شارپ and think and don't let shaitan deceive us. now I think Right now, do not procrastinate, because shaitan always uses delaying tactics. ابھی تو شیطان نہیں اس مہینے میں, تو اس سے پہلے کہ آپ کا نفس ہمارا بھی سو یہ کہتا ہے کہ کر لینا, آرام سے کر لینا. ایون برو واللہ رمضان میں بھی شیطان کہتا ہے, دیکھو رمضان کے علاوہ شیطان کہتا ہے کہ عبادات فوکس بعد میں کر لینا, رمضان میں کر لینا, ابھی اچھا اخلاق رکھو. اور سارا جب رمضان آتا ہے نا, کہتے ہیں کہ دیکھو اصل اجر تو اخلاق کا ہے, اچھا رویے کا ہے, تو ابھی عبادت کو چھوڑ دو, اصل چیز فوکس ان پہ کرو. یعنی ہی میکس اس لوزرز, ہی وانٹس ٹو میک اس لوزرز. لیکن سبحان اللہ صحیح بات ہے, اللہ اکبر. تو وہ چاہتا ہے کہ ہم نے کسی طرح سے فیل ہو جائیں, لیکن ہم نے فیل نہیں ہونا انشاءاللہ. بارک اللہ فیک اخوان. الحمدللہ یہ these podcasts are really nice for us as well, and hopefully inshallah people will enjoy a lot inshallah in this casual conversations. بہت کچھ دین کو سیکھنے کا مل جائے گا, and what better option could it be. الحمدللہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.